انبیاء علیہم السلام صداقت کے بلند معیارات پر ہوتے تھے. ان کے بدترین مخالف، ان کے بدترین دشمن بھی ان کو صادق کہا کرتے تھے، کہ سچے. ایک مشہور مشرک سردار اخنس ابن شریق کہتا ہے، مسلمان نہیں ہوا حالانکہ حالت شرک میں دنیا سے گیا، اس نے بدر میں شرکت نہ کرنے کی، غزوہ بدر میں مشرکین کا ساتھ نہ دینے کی وجہ یہ بیان کی. کہتا ہے کہ میں نے، چونکہ ابو جہل غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے کمپین وہ کر رہا تھا، لوگوں کو تیار کر رہا تھا، تو کہا کہ جب میرے پاس آیا تو میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہیں؟ تم واقعی یہ سمجھتے ہو؟ ابو جہل سے میں نے کہا. تو ابو جہل نے کہا ہم ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی، جس کے منہ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہماری پوری زندگی اس نے ہمارے اندر گزاری ہے اور وہ انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور اللہ نے اس کو نبی بنا کے نہ بھیجا ہو. ہمیں تو اس بات پر اعتراض ہے کہ بنو ہاشم کے پاس سقایا بھی، حجابہ بھی، رفادہ بھی، یہ خانہ کعبہ کی جو خدمات تھیں یہ پہلے سے بنو ہاشم کے پاس ہے، اور یہ بنو عبد مناف ہیں، ہم بنو عبد الدار ہیں، ان کے بالمقابل چچا زاد بھائی ہیں ایک طرح سے اوپر جا کر. تو اب یہ 3 بڑی خدمتیں ان کے پاس ہیں خانہ کعبہ سے متعلق، جس نے ان کو پہلے ہی عزت اور بزرگی اور وہ بخشی ہوئی ہے. اب نبوت بھی ساتھ ہو جائے گی تو پھر ان کی عزتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اخنس باوجود مشرک ہونے کے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو جھوٹا سمجھتے ہوں، یہ اپنے اقتدار اور جاہ کی جنگ ہے. تو اس نے بدر میں جانے سے انکار کر دیا کہ گویا ابو جہل کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے اقتدار کی جنگ میں میرے قبیلے کے لوگ استعمال نہیں ہوں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اتنی اونچی صداقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، لفظ لفظ سچا، حرف حرف ان کا سچا، اور سچائی کے وہ پورے ایک پیغامبر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سچائیاں پھیلتی ہیں. یہ 2 صفات، امانت اور صداقت، ایسی ہیں کہ ان کو تمام ایمانی صفات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ 2 کسی میں آ جائیں باقی صفات، باقی اخلاق ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ بندہ سچا ہو اور امین ہو. اور یہی 2 صفات آج آپ کے معاشرے میں بالکل ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی. آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ جو مالی معاملات ہیں، کوئی کسی کو قرض دے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے پاس انویسٹمنٹ کر بیٹھا ہے، کوئی کسی کو مزاربت پر پیسے دے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد جو مسائل شروع ہوتے ہیں اس میں کسی کا استثناء نہیں رہا، کیا داڑھیوں والے اور پگڑیوں والے اور جبوں والے اور دینی تعارف والے، اور سب ایک ہی جیسے محسوس ہوتے ہیں اس بازار. آج لوگ اس کی وجہ سے کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ تو اپنا ایک دینی حلیہ بناتے ہی اس لیے کہ لوگ ان پہ اعتماد کریں، اور بعض دینی جگہوں کے اوپر جا کر اپنا ایک ہلکا سا تعارف پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے سمجھا جائے، یعنی ہم اس کمیونٹی کے فرد ہو جائیں، اس کے بعد ہمیں لوگوں کی جیبیں کاٹنے میں آسانی ہوگی، اس کے بعد لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے، اور اس اعتماد کی بنیاد لوگ ہم پہ ہم ان کے جو مارا ماری کرنی ہے وہ کریں گے. اس چیز نے دینی حلیوں کو کتنا بدنام کر دیا. تو اس لیے صداقت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سچ بولو اذا حدثتم.